الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز سامعات، عزیز طالبات، آج ہم بات کریں گے زبان کے گناہوں پر. زبان کے گناہوں کے بارے میں ہم بات کریں گے اور میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کرتی چلوں. وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنۃ رواہ البخاری. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے لیے اس چیز کی حفاظت کا ضامن بن جائے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور جو چیز اس کی دونوں رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن بن جاؤں گا. روایت کیا اس حدیث شریف کو حضرت امام بخاری نے. میری معزز سامعات، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. جو شخص ان کی حفاظت کرے اس کو جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے داخلہ کی ضمانت دی ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو لوگوں کو جنت میں کیا چیز سب سے زیادہ داخل کرنے والی ہے؟ یعنی وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرائے گی؟ اور پھر خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا اور اچھے اخلاق اختیار کرنا سب سے زیادہ جنت میں داخل کرانے والی چیزیں ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو میرے ساتھیوں کہ لوگوں کو دوزخ میں سب سے زیادہ داخل کرانے والی چیز کون سی ہے؟ اور پھر اس کے بعد خود ہی آقا نے جواب فرمایا کہ سب سے زیادہ دوزخ میں داخل کرانے والی چیز زبان اور شرمگاہ ہے. مشکات شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے. میری بہنوں، زبان اور شرمگاہ کے گناہ بہت خطرناک گناہ ہیں. ان دو چیزوں کی حفاظت نہ کرنے سے جہنم کے داخلے کا سامان بن جاتا ہے، اور جہنم میں داخلے کا زیادہ تر سبب انہی دو چیزوں کے اعمال ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. بہت سے لوگ شرمگاہ کی حفاظت تو کر لیتے ہیں مگر زبان کی حفاظت میں بہت کوتاہی اور کم ہمتی دکھاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ جتنا ہو سکے سوچ سمجھ کر بولیے. اپنی زبان کو بے مقصد استعمال کرنے سے بچیے. میری بہنوں، انسان کے اعضاء میں زبان بھی ہے، لیکن اس کو دوسرے اعضاء کی نسبت
خاص قسم کی اہمیت حاصل ہے۔ اعضاء انسانی میں زبان سب سے اچھی چیز ہے اور یہی زبان سب سے بری چیز بھی ہے۔ یہی زبان سب سے اچھی چیز ہے اور یہی زبان سب سے بری چیز ہے۔ اللہ کا نام زبان سے لیا جاتا ہے، اسلام کا کلمہ اسی سے پڑھا جاتا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت اسی زبان سے ہوتی ہے، خیر کی دعوت اسی سے دی جاتی ہے، اور دوسرے اعضاء سے جو نیکیاں ہوتی ہیں ان میں بھی عموماً کسی نہ کسی طرح زبان کی شرکت ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس زبان ہی سے کفریہ کلمات نکلتے ہیں، شرکیہ الفاظ صادر ہوتے ہیں، اور اسی زبان سے میری بہنوں گالم گلوچ ہوتی ہے، لعن طعن کی جاتی ہے، غیبت کی جاتی ہے، چغلی ہوتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں اور جھوٹی گواہیاں بھی دی جاتی ہیں۔ پس زبان کی حفاظت میری معزز سامعات انتہائی ضروری ہے۔ جناب سرور کونین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلا شبہ بندہ کبھی اللہ کی رضامندی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ جس کی طرف اسے دھیان بھی نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے بہت سارے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور بلا شبہ بندہ کبھی اللہ کی ناراضگی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، دھیان ہی نہیں ہوتا، اور اس کلمہ کی وجہ سے دوزخ میں گرتا چلا جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی زبان کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ پھسل جاتا ہے جتنا وہ اپنے قدم سے پھسلتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو سب اعضاء عاجزی کے ساتھ زبان سے کہتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر۔ جسم کے باقی اعضاء زبان کے سامنے عاجزی سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں تو اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں، ہمارا تعلق تجھ سے ہے، یعنی ہماری خیر و عافیت اور دکھ تکلیف تجھ سے متعلق ہے۔ پس اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تجھ میں کمی آ گئی تو ہم میں بھی کمی کجی آ جائے گی۔ مطلب یہ ہے میری بہنوں کہ اگر تو ٹیڑھی چلی اور تو نے بے راہی اختیار کی تو ہماری بھی خیر نہیں۔ دیکھو گالی زبان سے دیتی ہے اور اس کے بدلے میں جوتے سر پر پڑتے ہیں۔ یہی اس کجی کمی کا مطلب ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کو قابو میں رکھو۔